کیا آپ نیند میں کسی اور دنیا میں جا چکے ہیں؟ ایک اندیکھی کائنات کا راز۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نیند میں کسی ایک ایسی جگہ گئے ہوں جہاں سب کچھ عجیب تھا، لوگ انجان، جگہ انجان، وقت جیسے تھم گیا ہو، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو وہ جگہ جانی پہچانی لگی ہوگی، جیسے آپ وہاں پہلے جا چکے ہوں۔ کیا یہ محض ایک خواب تھا یا پھر کوئی نئی چیز؟ کیا نیند کے پردے کے پیچھے کوئی اور دنیا ہے؟ ایک دنیا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے مگر ہمارے لاشعور میں زندہ ہے۔ آج ہم جانیں گے نیند میں چھپی اس اندیکھی دنیا کا وہ راز جسے سائنس بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکی۔ جب ہم نیند میں جاتے ہیں تو ہمارا جسم تو بستر پر ہوتا ہے، مگر ہمارا ذہن، ہمارا لاشعور ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جہاں حقیقت اور تصور آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ نیند کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ دماغ کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو جاگتی حالت میں بند رہتے ہیں، اور وہ لاشعور جو روزمرہ کی مصروفیات میں دبا رہتا ہے، نیند میں جا کر ایک نئی دنیا تشکیل دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ زمر میں فرماتا ہے، یعنی اللہ موت کے وقت روح قبض کرتا ہے اور نیند کے دوران بھی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نیند کے دوران روح کا تعلق جسم سے مکمل نہیں ہوتا۔ بعض علماء کے مطابق روح نیند میں دوسرے عالموں کا سفر کرتی ہے، ایسی جگہیں جہاں نہ وقت کا حساب ہوتا ہے نہ زمین کی حدود۔ سائنس نیند کو دماغی تجدید یعنی برین ریچارج کا عمل مانتی ہے۔ خواب دراصل دماغ کی یادداشتوں، جذبات اور خیالات کا ملا جلا عکس ہوتے ہیں۔ لیکن سائنس ایک بات پر آج بھی چپ ہے، کچھ خواب اتنے حقیقت کے قریب کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے خواب جن میں ہم مرنے والوں سے ملتے ہیں یا وہ جگہیں دیکھتے ہیں جنہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کیا سائنس یہاں بے بس ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، سائنس بالکل بے بس ہو جاتی ہے۔ سائنس اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی حقائق سامنے نہیں لا سکی۔ اب بات کرتے ہیں ایک حیران کن مظہر کی، وہ ہے لوسیڈ ڈریمز، یعنی ایسے خواب جن میں آپ کو خود پتہ ہو کہ آپ خواب میں ہیں اور آپ خود اپنے ارد گرد کی دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تصور کیجیے آپ اڑ رہے ہیں، آپ وقت میں پیچھے جا رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ہر کام کر رہے ہیں۔ یہ خواب نہیں، لگتا ہے جیسے کوئی متوازی حقیقت ہو۔ پھر کبھی خواب میں وقت سست ہو جاتا ہے، کبھی ایک لمحہ ایک گھنٹہ جتنا لگتا ہے، اور کبھی گھنٹے صرف چند سیکنڈ میں گزر جاتے ہیں۔ کیا یہ کسی اور دنیا کا اصول ہے جہاں وقت کا نظام ہم سے مختلف ہے؟ پھر کبھی کبھی مرحومین سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیا یہ خواب ہوتے ہیں یا کوئی اور حقیقت؟ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس میں آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہوں جو اس دنیا سے جا چکا ہے؟ ان کے الفاظ، ان کا چہرہ، ان کی مہک، سب کچھ ویسا کا ویسا ہے۔ اسلامی روایات میں ایسے خوابوں کو رویا صالح یعنی سچے خواب کہا گیا ہے۔ یہ خواب بعض اوقات روحانی ملاقات کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں خوابوں کی اقسام اور ان کی اسلامی تشریح پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ اسلام میں خواب تین قسم کے ہوتے ہیں: رحمانی خواب اللہ کی طرف سے، شیطانی خواب خوف یا فتنہ پیدا کرنے والے، نفسیاتی خواب انسان کی سوچوں کا عکس۔ کیا خواب کی دنیا اصل بھی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ معروف سائنسی ایجادات جیسے سلائی مشین، ڈی این اے کا ماڈل اور حتیٰ کہ آئنسٹائن کے نظریات کئی بار خوابوں میں ظاہر ہوئے؟ کیا خواب صرف ذہنی فریب ہے یا پھر کسی اور دنیا سے آنے والا پیغام؟ ڈریمز، سب لوگ ایک جیسی دنیا دیکھتے ہیں؟ دنیا بھر کے لوگ اکثر ایک جیسے خواب دیکھتے ہیں؟ گرنے کے خواب، اڑنے کے خواب، امتحان میں ناکامی، اندھیری سرنگیں وغیرہ، کیا یہ اتفاق ہے یا پھر ہم سب ایک ہی لاشعوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا نیند ایک گیٹ وے ہے؟ کچھ ماہرین کے مطابق نیند ایک گیٹ وے ہے، ایک راستہ جو ہمیں لے جاتا ہے ایک اور جہان کی طرف، جہاں زمان و مکان کے اصول نہیں، جہاں ہم حقیقت سے نکل کر ایک اور سچ میں داخل ہوتے ہیں۔
تو اب سوال یہ ہے، اگلی بار جب آپ سوئیں کیا یہ صرف نیند ہوگی یا پھر ایک اور دنیا کا دروازہ کھلنے والا ہے؟ کیا آپ تیار ہیں؟ تو کمنٹ ضرور کریں۔